نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبیوں میں نبی الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، سید المعصومین، فخر کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم کے اور بطور نبی اور رسول کے عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف تعلیم ہی نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی فرمائی۔ اور تربیت وحی کی روشنی میں فرمائی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تیار کر رہے تھے وحی کی روشنی میں۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے نوح علیہ السلام نے وحی کی روشنی میں کشتی کو تیار کیا، کشتی ویسے بنائی جیسے وحی کے ذریعے سے تعلیمات ہو رہی تھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بنایا، یعنی ان کی تربیت اور اصلاح فرمائی وحی کی روشنی میں۔ جیسے اللہ پاک حضور علیہ السلام کو فرماتے گئے، حضور علیہ السلام اسی انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیار کرتے گئے۔ دیکھو، جو برتن بنانے والا ہوتا ہے نا، برتن بناتا ہے تو بعض دفعہ برتن بنانے والا اپنے بڑے سے پوچھ کے بناتا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے بنانا ہے۔ یا یوں کہیے کہ شاگرد جو ہوتا ہے وہ استاد سے پوچھ کے کرتا تیار کرتا ہے، کہاں کیسے سلائی لگانی ہے، بٹن کیسے لگانا ہے۔ استاد جیسے بتاتا جاتا ہے، شاگرد ویسے ہی کرتا تیار کرتا جاتا ہے۔ بظاہر تیار تو شاگرد نے کیا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کرتے کی تیاری پر نظر استاد کی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضور علیہ السلام
صحابہ کرام کو تیار کرتے رہے وحی کی روشنی میں، جس طرح سے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی گئی، آپ علیہ السلام صحابہ کرام کی اسی انداز سے تربیت فرماتے گئے، اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی وہ کسی ایک رخ پر نہیں فرمائی کہ بھئی مثال کے طور پر ہم تربیت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں بھئی آپ نے نماز ایسے پڑھنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تربیت ہو گئی عبادات کے لیے، نماز کے لیے، روزہ ایسے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ہر رخ پر تربیت فرمائی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام پوری امت کے لیے ہر اعتبار سے نمونہ تھے۔ اب اس نمونے کو قیامت تک قائم رکھنا ہے اور قائم رہنا ہے، اور یہ اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک اس سطح پر ہر اعتبار سے جماعت تیار ہوگی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی تعلیم کے اعتبار سے، حضور علیہ السلام کی تربیت کے اعتبار سے، لشکر کے اعتبار سے، نظام عادل کے اعتبار سے، نظام سلطنت کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے بھی شعبے عطا فرمائے تھے، تمام شعبوں کو حضور علیہ السلام نے صحابہ میں منتقل فرمایا، تاکہ حضور علیہ السلام کی شخصیت اور آپ سے نکلنے والے علوم و معارف قیامت تک امت میں پورے کے پورے منتقل ہوتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس طرح سے تربیت فرمائی کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مشرک نے کہا تم بھی کوئی آدمی ہو، میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی تمہیں ڈھیلے تک کا بتاتے ہیں کہ بھئی استنجا کیسے کرنا ہے۔ اس نے یہ بات از راہ طنز کہی تھی کہ تم اتنے نااہل ہو، تم اتنے نکمے ہو کہ تمہیں یہ تک نہیں پتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے تو اپنے بچوں کی طرح ایک ایک بات ہمیں سکھا دی، حتیٰ کہ ہمیں حضور نے یہ تک بتلا دیا کہ کتنے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہے، کن ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہے، کن چیزوں سے کرنا ہے، کن چیزوں سے نہیں کرنا۔ ہمیں تو یہ تک بتا دیا کہ ہڈی سے استنجا نہیں کرنا، لیس سے استنجا نہیں کرنا، اور یہ بتا دیا کہ استنجا کرتے ہوئے بولنا ہے یا نہیں بولنا، استنجا کرتے ہوئے منہ کدھر ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے صرف تعلیم نہیں تربیت بھی فرمائی کہ بھئی استنجا کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، اور یہ اسلام ہی ہے جس نے انسانیت کو یہ تعلیم دی ہے کہ دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کا استعمال اہم امور کے لیے ہے
اور ایک ہاتھ کا استعمال ناپسندیدہ چیزوں پر استعمال کے لیے ہے۔ مثلا آپ نے استنجا کرنا ہے تو الٹا ہاتھ، کھانا کھانا ہے تو سیدھا ہاتھ۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا، تربیت فرمایا، اب سیدھا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہ لگائیں۔ سیدھا ہاتھ ایسے کام جو قابل گھن ہیں، مثلا بغل میں خارش ہو رہی ہے، سیدھا ہاتھ نہ لگائیں۔ ناک میں کھجلی ہو رہی ہے، سیدھا ہاتھ نہ لگائیں، الٹے ہاتھ سے۔ ناک سنکنا ہے، سیدھا ہاتھ سے نہیں، الٹے ہاتھ سے۔ پانی پینے ہیں تو سیدھے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے نہیں۔ یہ ہم پر اسلام کا احسان ہے کہ ہمیں یہ ساری کی ساری باتیں بتلا دیں۔ پھر قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو کپڑا کب ہٹانا ہے؟ قضاء حاجت کے لیے آپ جائیں تو کپڑا کب ہٹائیں؟ کب کپڑا کھول لیں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، اسوہ بتلایا۔ فرمایا کہ آپ کپڑا اس وقت ہٹائیں جب بیٹھنے کے قریب ہوں۔ کیا مطلب؟ بلا ضرورت اپنا سطر نہ کھولیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں، یہ تربیت فرمائی۔ ایک صحابی نے دستک دی، آپ نے فرمایا کون؟ میں ہوں۔ فرمایا ما انا انا، یہ کیا ہوتا ہے؟ میں کیا ہوتا ہے؟ نام بتاؤ، نام بتاؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، کھس کے جاؤ، دروازہ بجا کے جاؤ، بغیر اجازت نہ جاؤ۔ یہ ہم پر احسان نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو میری والدہ اور میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو مجھے اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اجازت تو عموماً وہاں لیتے ہیں جہاں کو غیر محرم ہو، میری والدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ وہ برہنہ حالت میں ہو یا ایسی حالت میں ہو جو ناپسندیدہ ہو اور تم جا کر کے ان کو دیکھ لو؟ انسان ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں، کپڑے بدلنے کی حاجت ہے اور کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو فرمایا گھر میں جاؤ، دستک دے کے جاؤ۔ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹوں کے کمرے میں بھی پوری زندگی کبھی بغیر اجازت لیے نہیں گیا، اور جاؤ سلام کر کے جاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی، تشریف لے گئے کسی کے ہاں ملاقات کے لیے، ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی اور سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ واپس تشریف لے آئے، واپس بتا دیا کہ بھئی کسی کے ہاں جائیں تو 3 دفعہ دروازے پر دستک دیں، اور اگر جواب نہ ملے تو واپس آ جائیں۔ اور پھر ناراض ہونے کی بھی ضرورت نہیں، میں گیا تھا وہ نکلے ہی نہیں باہر، اگر وہ گھر پہ موجود بھی ہیں اور وہ کہہ دیں کہ بھئی اس وقت میں نہیں مل سکتا، میری کوئی مصروفیت ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ کو دعوت کے لیے بلایا ہے،
اب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ لو لشکر لے کے چلے جائیں، نہیں، آپ علیہ السلام کو دعوت کے لیے بلایا، 2 صحابہ 2 یا 3 حضور کے ساتھ تھے پہلے سے، انہوں نے کہہ رکھا تھا آپ ان کو ساتھ لیتے آئیے، ایک تیسرے صاحب جو تھے وہ خود سے ساتھ چل پڑے، خود سے ساتھ چل پڑے، نہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ ان صاحب نے کہا، یہ خود سے ساتھ چل پڑے۔ جب ان کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ صاحب اپنی مرضی سے آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں گے تو یہ آپ کے ہاں اندر آ جائیں گے اور کھانے میں شامل ہو جائیں گے، نہیں تو یہ واپس ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ آئے ہیں، ان کو کیسے واپس کر سکتے؟ یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں تربیت دی ہے، تعلیم بھی دی، تربیت بھی دی، اس سے حسن ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے ہاں جو بھی کوئی مہمان آتا تھا، پہلا سوال یہ ہوتا تھا کیا نظم ہے، پہلا سوال یہ ہوتا تھا کیا نظم ہے، یعنی آپ جو تشریف لائے ہیں وہ کتنے وقت کے لیے آئے ہیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، کیا آپ کی ترتیب کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق ہم آپ کا اپنا بھی اور آپ کا بھی شیڈول بنا لیں۔ اور اگر کوئی حضرت سے کہتا حکیم عمر مناشر ساتھان کہ میں زیارت کے لیے، فرمایا ٹھیک ہے، السلام علیکم، زیارت ہو گئی، تشریف لے جائیے، زیارت ہو گئی۔ پھر وہ بعد میں کہتا حضرت میں تو اس لیے بھی آیا تھا تعویذ، میں تعویذ، فرمایا پہلے کیوں نہیں بتایا، پوری بات کیوں نہیں بتائی؟ ہمارے اکابر کی تعلیم تربیت اس طرح سے تھی کہ آپ کسی کے ہاں جا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں اطلاع کر دیں، انہیں اطلاع کر دیں کہ بھئی میں آپ کے لیے آ رہا ہوں، کیا اس وقت آپ کی کوئی مصروفیت تو نہیں، تھوڑی دیر میں آپ کے پاس کسی مشورے کے لیے آنا چاہ رہا ہوں، اور کھانے کا ٹائم ہے تو بتا دیں کہ میں کھانا کھاؤں گا یا کھانا کھا کے آ رہا ہوں، میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، رات رکوں گا یا نہیں رکوں گا۔ بغیر اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں تو سچ بتائیں سہولت والا کام نہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مہمان آ گئے، پتہ چلا بھی مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ گئے، بھئی 2 گھنٹے لگا کر کے 10 چیزیں ان کے لیے تیار کی، 10 چیزیں تیار کی، انہوں نے آ کر کے ہلکی زبان سے کہہ دیا ہم تو کھانا کھا کے آئے ہیں، راستے میں ٹرین سے اترے، کھانا کھا لیا۔ اب دیانتداری سے بتائیں کہ جو بندہ پیسہ بھی لگا رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، سارا دن اس نے مشقت بھی برداشت کی، اس سے بھی اگلا ظلم۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے۔ آپ کے ہاں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آ جائیے۔ کتنے لوگ ہیں جی؟ ہم 2 آدمی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب کھانا کتنے آدمیوں کا تیار ہوا؟ 2 کا، بہت زیادہ 3 کا۔ اب یہ جو حضرت تشریف لائے انہوں نے اپنے 4 اور ملنے والوں سے کہہ دیا کہ اتنے بجے میں وہاں پہنچ رہا ہوں، وہاں آ جائیے، ملاقات ہو جائے گی، وہ اسٹیشن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب جب وہاں پہنچ گئے، کھانا لگا تو میزبان نے تو 2 یا 3 آدمیوں کا انتظام کیا تھا، عین وقت پر 8 آدمی ہو گئے۔ اب بتائیں ذہناً تکلیف نہیں ہوگی؟ کتنی کوفت ہوگی اور کتنی پریشانی ہوگی کہ اب عین وقت پر کیا کیا جائے؟
یہ وہ باتیں ہیں جو پڑھے لکھے لوگ اور دیندار لوگ کر رہے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ دیندار لوگ کر رہے ہیں، کہ بتایا نہیں ہے اور عین وقت پر 4 اور بھی بلا رکھے ہیں۔ وہ ان کی خبر اس وقت ہوئی ہے کہ جب ان حضرت کے ساتھ وہ بھی آ پہنچے۔ بھئی آپ کیسے؟ حضرت سے ہم نے بلایا تھا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارا دین سہولت والا ہے، عافیت والا ہے۔ ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ بھی کیسے زندگی گزارنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، اور ایک طرف حضرت عبداللہ ابن عباس جو کم عمر تھے، یعنی جن کی عمر اس وقت تھی 7 سال یا 8 سال۔ اب اور ایک طرف صدیق اکبر، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے۔ لیکن اتفاق ہے کہ صدیق اکبر عمر بن خطاب رضی اللہ حضور کے الٹے ہاتھ پر بیٹھے اور سیدھے ہاتھ پر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضور نے دودھ پیا یا کوئی اور چیز آپ نے پی، اور پینے کے بعد چونکہ یہ عظیم المرتبت لوگ ہیں اور حضور تعلیم یہ دے چکے ہیں کہ کوئی چیز بھی داہنے ہاتھ سے شروع کریں، یہ تعلیم دی آپ نے۔ اب دائیں ہاتھ میں بچہ ہے اور بائیں ہاتھ میں بڑے لوگ ہیں جو اہل علم بھی ہیں، اہل تقوی بھی ہیں، فضل و کمال والے لوگ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے ان کو دے دوں۔ اگر حضور دے دیتے تو کوئی ممانعت نہ تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ میری تعلیمات یہ ہیں، حق اس کا ہے، اس کا حق ان کو دینا ان کی اجازت کے ساتھ ہے، بغیر اجازت کے نہیں۔ وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ جیسی عظیم شخصیت کے تبرک پر میں کسی اور کو ترجیح دے سکتا ہوں؟ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، آپ جیسی عظیم شخصیت کے تبرک پر میں کسی اور کو کیسے ترجیح دے سکتا ہوں؟ نہیں، میں ہی۔ آپ خوش ہوئے، انہیں دے دی۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی اس بات کی کہ بائیں ہاتھ میں کیسے ہی لوگ کیوں نہ بیٹھے ہوں، اور دائیں ہاتھ میں بھلے کوئی عامی سا آدمی کیوں نہ بیٹھا ہو، آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو حق اس کا ہے، حق اس کا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو آنے والا وہ جو خاص کوئی ہوتا ہے اس کو دیتا ہے، جو اپنے دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو نہیں دیتا۔ ایک صحابی اپنی سواری پر تشریف لا رہے تھے، حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے اپنی سواری روکی، نیچے اترائے اور حضور سے فرمایا، یا رسول اللہ، اس سواری پر آپ بیٹھ جائیں۔ آپ نے فرمایا، اگلا حصہ سواری کا یہ آپ کا حق ہے، یعنی فرنٹ سیٹ آپ کا حق ہے، ہاں میرے لیے جائز نہیں۔ اگر آپ خوش دلی سے مجھے اجازت دیں گے کہ میں آگے بیٹھ جاؤں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں خوشی سے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ آگے بیٹھ جائیں۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اگر آپ کسی کے ہاں جائیں جو اس کے بیٹھنے کی، صاحب خانہ کے بیٹھنے کی خاص جگہ ہے، وہاں نہ بیٹھیں، جہاں وہ بٹھائیں وہاں بیٹھیں، الا یہ کہ وہ اجازت دے دیں کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں، مجھے اسی میں راحت اور خوشی ہے، پھر بیٹھ جائیں، کوئی مذاق نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی مسجد میں گئے ہیں
اور جو مسجد میں کسی مسجد میں گئے وہ بہت علامہ ہیں اور بہت بڑا صاحب علم ہے، بڑی شخصیت ہے، فرمایا اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ وہاں اس مسجد کے امام سے کہے کہ پیچھے ہٹو، آج نماز میں پڑھاؤں گا، نہیں۔ فرمایا بھلے جتنا ہی بڑا مرضی کیوں نہ آ جائے، حق اسی کا ہے جو مقررہ امام ہے وہی نماز پڑھائے، الا یہ کہ وہ خوشی سے یہ کہے کہ حضرت آپ تشریف لائیں، میرے پیچھے تو سبھی لوگ ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں صرف تعلیم نہیں دی، تربیت بھی دی، کہ بھئی کس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اور ہمارے اکابر اللہ حضور نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہوں، اگر 3 جا رہے ہیں 3، تو فرمایا 3 میں 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، یعنی 3 لوگ ہیں، 3 لوگ کھڑے ہیں، یہ جا رہے ہیں، تو ایک کو چھوڑ کر دوسرے نے 2 نے ایک کے کان میں کچھ کہا، بات سمجھ میں آ رہی؟ فرمایا نہیں، اس سے یہ تیسرا پریشان ہو جائے گا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی پلان تو نہیں بن رہا کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے کہیں سمندر میں ڈال دیں، نہیں۔ فرمایا جب کوئی اور 2-4 لوگ آ جائیں پھر آپس میں بات کر لیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا آپ بہت دن تک گھر سے باہر ہیں، سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، انہیں کوئی خبر نہیں ہے، اور کئی دن سے گھر سے باہر ہیں۔ آپ نے فرمایا فوراً اچانک گھر میں نہ جائیں، فوراً اچانک گھر میں نہ جائیں، اور پہلے مسجد میں کہیں ادھر ادھر رک جائیں، ٹھہر جائیں، گھر میں اطلاع ہو جائے کہ بھی آپ سفر سے تشریف لے آئے۔ مثلا ایک آدمی 3 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 25 دن کے لیے، 30 دن کے لیے کہیں باہر گیا ہوا ہے، تو فرمایا گھر والوں کو اطلاع نہیں، نہ جانے وہ کس حال میں ہو، اور آپ کو دیکھ کے ان سے نفرت ہو جائے، ان کو اتنا موقع دیں کہ وہ صاف ستھرے ہو جائیں، آپ کے جانے سے پہلے صاف ستھرا لباس پہن لیں، بالوں میں کنگھی کر لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور اگر گھر والوں کو پہلے سے اطلاع ہے، رابطہ ہے، پھر کوئی مذاکرہ نہیں، پھر کوئی حرج نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر رخ سے تربیت فرمائی۔ تو میرے پیارو، صرف علم سے بات نہیں، آپ نے صرف علم نہیں دیا بلکہ تربیت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی تربیت کی برکت سے کندن بن گئے۔ ایک صحابی جہاں گیا، لوگوں نے دیکھ کر ہی حضور کی تربیت، حضور کا رنگ ایک صحابی میں جھلک رہا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تربیت ہم میں بھی آنی چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کسی کے ساتھ مزاح ایسا نہ کرو جس سے اس کی تحقیر ہو، جس سے اس کی تذلیل ہو، چند لوگوں کے سامنے وہ خفت محسوس کرے۔ میں نے جمعے میں عرض کیا کہ ایک صحاب سفر کر رہے تھے، سفر کرتے ہوئے ان کی سواری مر گئی، اونٹ تھا، مر گیا۔ اب حضور کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری سواری مر گئی، میرا سفر لمبا ہے، میں نے آگے جانا ہے، سواری نہیں، آپ مجھے کوئی سواری دے دیں، اونٹ دے دیں۔
آپ نے ارشاد فرمایا آپ بیٹھیں، ہم آپ کو اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ میں نے سواری کے لیے اونٹ مانگا ہے، سفر کرنا ہے، تو بچے کو کیا کروں گا؟ کندھے پہ اٹھاؤں گا؟ وہ مجھے اٹھائے گا یا میں؟ پریشان۔ خیر پھر کہا یا رسول اللہ مجھے سفر پہ جانا ہے تو مجھے سواری دے دیں۔ آپ نے فرمایا آپ کو ہم اونٹ کا بچہ دیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے بہترین بہت اچھا اونٹ جوان منگوایا، فرمایا یہ بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہے، یہ بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ مزاح بھی فرمایا اور تحقیر بھی نہیں، حقیقت بھی بات فرما دی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج بہت سارے پڑھے لکھے بھی دیندار بھی تفریح کے لیے جھوٹ بات کہتے ہیں، جھوٹی بات کہتے ہیں، تفریح کے لیے جھوٹی بات کہتے ہیں، گناہ ہے۔ ایک بوڑھی آئی، آ کر کے حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ دعا فرما دیں میں بوڑھی بھی جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگی، حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ فرمایا بڑی بھی جوان ہو کے جائیں گے، بوڑھا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جنت میں تو جائیں گے جوان ہو کر کے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے، لیکن ایسا مزاح نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مزاح ایک حد تک ہو، ایسا مزاح نہ ہو جس سے آپ کا رعب اور آپ کی عزت ختم ہو جائے۔ خاص طور پر فرمایا اپنے چھوٹوں میں اس طریقے سے مزاح نہ کرو کہ جس سے آپ کی بڑائی وہ ختم ہو جائے، وہ عظمت قائم رہنی چاہیے۔ ایک صحابی، ان کی ایک آنکھ دکھ رہی تھی، ایک آنکھ دکھ رہی تھی، آنکھ میں تکلیف تھی، جیسے کبھی لال سی ہو جاتی ہے نا، اور کھجور گرم ہوتی ہے، یعنی عموماً کہتے یہ ہیں کہ بھئی جس کی آنکھ دکھ رہی ہو اس کو گرم چیز نہیں کھانی چاہیے۔ تو وہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا میاں تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے اور تم کھجوریں کھا رہے ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جو صحیح ہے اس کی طرف سے کھا رہا ہوں۔ صحابہ بھی بڑے ذوق والے تھے، بڑے ذوق والے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جو صحیح ہو، آپ مسکرا دیے، فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھاتے رہو۔ دسترخوان پہ کھجوریں کھا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کھجوریں کھاتے، گٹلیاں حضرت علی کے آگے، کھجوریں کھائیں گٹلیاں کا حضرت علی کے سامنے ڈھیر لگ گیا۔ انہوں نے اپنے حصے کی بھی گٹلیاں ان کے سامنے، حضور کے حصے کی گٹلیاں بھی ان کے سامنے۔ جب فارغ ہو گئے آپ نے فرمایا واہ بھائی واہ علی، فرمایا کہ سب نے تھوڑی تھوڑی اور تمہارے سامنے تو ڈھیری لگ گیا، اتنی کھجوریں کھا لی، کمال کر دی، سب نے ایک ایک آپ نے دو دو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے بھی تو کمال کر دی، گٹلیوں سمیت ہی کھا گئے، گٹلیوں سمیت ہی کھا گئے، یعنی آپ کے آگے ایک گٹلی بھی نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں مزاح چلتا رہتا، لیکن مزاح ایسا ہوتا شائستہ۔ ایک دفعہ حضرت علی، حضرت عمر بن خطاب، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تینوں، اور اللہ کا کرنا کہ صدیق اکبر لمبے قد کے تھے نسبتاً، یعنی بہت لمبے نہیں تھے، حضرت عمر فاروق تو بہت لمبے تھے، 10 ہاتھ قد تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عباس کا بھی اتنا ہی تھا۔ تو ایک طرف صدیق اکبر اور ایک طرف عمر بن خطاب، بیچ میں حضرت علی تھے، بیچ میں درمیان میں حضرت علی تھے، اور حضرت علی پست قد کے تھے، چھوٹے قد کے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا علی آپ تو ہمارے درمیان ایسے ہو جیسے لنا کا نون ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھیں،
یہ ہو گیا لام، یہ ہو گیا نون، اور یہ نون کے ساتھ الف ہو گئی، یعنی ادھر لام اور ادھر الف اور بیچ میں چھوٹا سا نون. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ ہو گیا لام، یہ چھوٹا سا نون اور پھر الف. لنا، لنا. آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ علی آپ تو ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا کا نون، یعنی ادھر لام ہے لمبا اور ادھر الف ہے لمبا اور بیچ میں چھوٹا سا نون. حضرت علی نے فرمایا ہاں ہاں، نون ہٹائیں تو پیچھے لا رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں. یعنی اگر نون ہٹا دیں، لام ہو، لام اس کے ساتھ الف ہو تو یہ ہو جائے گا لا. لا کے معنی کچھ نہیں، نہیں نہیں کچھ نہیں. فرمایا میرے بغیر تم کچھ نہیں، میرے بغیر تم کچھ نہیں. خیر، تو میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دین تربیت کا نام ہے دینی اعتبار سے، اور تربیت میں ہم جب تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں گے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، سونے میں، کھانے میں، کسی کے ہاں جانے میں، سوار ہونے میں، تو اپنے لیے بھی سہولت ہوگی، دوسرے کے لیے بھی سہولت ہوگی، دوسرے کے لیے بھی سہولت ہوگی. ہمارے یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں تو بس میں، ٹرین میں اپنی ہی جگہ پر سامان رکھیں، دوسرے کی جگہ پر اپنا سامان نہ پھیلائیں کہ اس کو تکلیف پہنچے. ٹرین میں ہیں یا بس میں ہیں، ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ آپ کے پڑوس والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اپنے گھر میں ہیں تو ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ آپ کے پڑوس والوں. یہ ساری کی ساری دین ہے. دیانتداری سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج اگر مسلم معاشرہ، مسلمان حضور علیہ السلام کی صحیح معنوں میں تعلیم و تربیت کو اختیار کر لیں تو معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا. آج جو پریشانیاں ہو رہی ہیں گھروں میں، کاروبار میں، تعلیمی اداروں میں اور دیگر جگہوں پہ، یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم و تربیت سے ہٹنے کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ اکرام و صحابیات، تمام انبیاء اکرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما. پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما. خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک، سیلاب سے جو ملک میں نقصانات ہوئے،
اے اللہ تباہ کاریاں ہوئیں اپنی رحمت سے، اپنے غیب کے خزانوں سے ان نقصانات کا ازالہ فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ انتقال فرما گئے ان کی مغفرت فرما، جو بے گھر ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے لیے سر چھپانے کی اچھی بہتر جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی جو پریشانیاں ہیں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ پاک ان پریشان حال مسلمانوں کے لیے جتنے بھی لوگ دنیا بھر سے مسلمان یا اللہ پاک ان کے لیے تعاون فرما رہے ہیں، محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں، سب کی خدمات کو، سب کے عطیات کو، سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ سب کو اس پر دنیا اور آخرت میں اپنی شایان نشان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرما۔ یا اللہ پاک خاص طور پر ہماری مسجد سے جو محنتیں اور کوششیں ہو رہی ہیں اسے قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔